کہ ہمارا بچہ سوکھ رہا ہے, ہمارا بچہ بڑھ نہیں پا رہا, ہمارا بچہ چھوٹا رہ گیا, ٹھیک نہ رہ گیا. کسی بیماری کی وجہ سے اس کی ہائٹ کم ہے یا اس کے دونوں پیرنٹس کی ہائٹ بھی کم ہے. اور بچے کی ہائٹ کب تک بڑھ سکتی ہے؟ اتنا امپورٹنٹ آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ ایونٹ اٹینڈ کرنا, کسی آپ کے بھائی بہن کی شادی ولیمہ اٹینڈ کرنا, اتنا ہی امپورٹنٹ آپ کے بچے کا ویکسین ہے. بچہ گر گیا کیا کریں؟ اگر آپ بہت زیادہ میٹھا دے رہے ہیں بچے کو تو وہ اس کو ہائپر ایکٹیو کر دیتا ہے. لڑکیاں بھی اس وقت کھو کھو کھیلا کرتی تھیں اور رسی کودتی تھیں, ہر وقت اچھلتا کودتا رہتا ہے, چڑچڑا رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے, اگریسو رہتا ہے. کہ سپلیمنٹ دینا, اضافی خوراک دینا بہت ضروری ہے. ADHD اور آٹزم اسپیکٹرم پہلے بھی ہوتے تھے. ٹیکنگ ٹائم بام کی طرح وہ یہ کہ بچے موٹے بہت ہو رہے ہیں. میرا بچہ کھاتا نہیں, میرے بیٹے کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے, آخر میری بیٹی کا قد کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ارے ہاں, آج کل اتنی ساری ویکسینز آ گئی ہیں, سمجھ نہیں آتا کون سی ضروری ہے اور کون سی نہیں, اور لگانی ہے تو کب لگانی ہے. اور ہاں, یہ بھی معلوم نہیں ہمارے بچے اتنے ہائپر کیوں رہتے ہیں, نہ ٹک کر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی وقت پر سوتے ہیں. ایسے ہی اور بہت سارے سوالوں کے جواب اور آپ کے مسائل کا حل لے کر آ رہے ہیں صرف آپ کے لیے بچوں کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر رفعت فرخ اور ڈاکٹر اکرام ڈاک کاسٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. یہ شعر پروین شاکر نے چالاک یعنی اسمارٹ بچوں کے حوالے سے کئی سال پہلے کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا آج کل کے سو کالڈ اسمارٹ بچے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر اسمارٹ ہیں یا نہیں؟ یہ اور اسی طرح کی بہت ساری مزیدار باتیں اور سوالات آج ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے, موجود ہیں ماہر امراض اطفال, چائلڈ اسپیشلسٹ اور پیڈیٹریشین ڈاکٹر رفعت فرخ, جو ایک مشہور یونیورسٹی میں اور ایک بڑے ہاسپٹل میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر بھی کام کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا ڈاک کاسٹ ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت بہت نوازش آپ کی, اب تشریف لائیں اپنا قیمتی وقت نکال کے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کی جو کامن کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں, پیرنٹس لے کر آتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سوکھ رہا ہے, ہمارا بچہ بڑھ نہیں پا رہا, ہمارا بچہ چھوٹا رہ گیا ہے, ٹھیک نہ رہ گیا ہے. تو اس کو اگر ہم 1 by 1 ڈیوائڈ کریں کہ بچوں کا دبلا ہو جانا, انڈر ویٹ ہو جانا, جس کو ویسٹنگ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جو چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں, جس کو اسٹنٹنگ کہتے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ کہ اسٹارٹنگ فرام اسٹنٹنگ, کہ چھوٹے قد کے بچے آپ کے پاس پریکٹس میں آتے ہوں گے, تو یعنی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, یہ ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے, اب زیادہ ہو گیا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے. سب سے پہلے ویسٹنگ بھی اور اسٹنٹنگ بھی. ہم اگر پہلے اسٹنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اسٹنٹنگ ایک تو کرونک پرابلم ہے, یعنی ایک پرانی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے پہلے اگر بچے کو کوئی ایکیوٹ پرابلم ہوتی ہے, کوئی بیماری شدید نوعیت کی ہوتی ہے, کم دورانیے کی, تو اس کا وزن کم ہوتا ہے جس میں وہ ویسٹڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہے جو کہ بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے تو ہمیں اس کی ہائٹ کم ملتی ہے. یعنی ہائٹ کا کم ہونا جو اس کی عمر کے حساب سے گروتھ چارٹس ہوتے ہیں, اس پہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ اس ایج پہ یہ ہائٹ ہونی چاہیے, اس کو ہم اسٹنٹنگ بولیں گے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہائٹ ایک دم سے کم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانا مسئلہ ہے, ٹائم لگتا ہے, سانحہ ایک دم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا سانحہ ہے جو کہ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے پیرنٹس کی. اگر اس کی وجہ فیمیلیل ہے, فیملی میں, یعنی اگر گھر میں, بالکل, تو ہم اسٹارٹ ہی اس طرح کرتے ہیں ان بچوں کی, ہم ان کی جو بھی ہائٹ فار ایج نکالتے ہیں, ان کا ایکس رے کرا کے ہمیں بون ایج جس کو بولتے ہیں وہ پتہ چل جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کی ہائٹ کم ہے یا اس کے دونوں پیرنٹس کی ہائٹ بھی کم ہے, اس کو ہم مڈ پیرنٹل ہائٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر پیرنٹ شارٹ ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بچہ بھی آپ کو چھوٹے قد کا ملے, یا پھر کبھی کبھی کنسٹیٹیوشنل ایک شارٹ اسٹیچر ہوتا ہے. وہ بچے جو کہ پیوبرٹی بلوغت تک چھوٹے رہتے ہیں, پھر ایک دم سے بلوغت پہ ان کی ہائٹ بڑھ جاتی ہے, باڑ کا زمانہ کہتے ہیں اردو میں. بالکل 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 ٹھیک ہے. تو وہ بچے ہم پھر اس میں بھی ہم ڈفرینٹ یہ سارے گروتھ چارٹ وغیرہ دے کے پیرنٹس کو صرف ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہو اور یہ بچہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری وہ ٹائپ ہوتی ہے جس میں کہ کوئی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے, یا گروتھ ہارمون جو ذمہ دار ہوتا ہے ہماری باڈی میں مینلی قد بڑھانے کے لیے, اس میں کوئی کمی ہے, تو اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ سارے بلڈ ٹیسٹ اسپیشل ہوتے ہیں, وہ کراتے ہیں, اور پھر اس بیماری کو یا تو علاج کرتے ہیں, یا گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی کے لیے اس کے انجیکشنس دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا علاج اس کا کیا جاتا ہے. ایکسیلنٹ. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا بچہ اپنے خاندانی قد کی وجہ سے ہائٹ اس کی کم ہے, جو ظاہر ہے کوئی بیماری یا خطرے کی علامت نہیں ہے, یا کسی انٹرنل ڈیفیشنسی یا بیماری کی وجہ سے اس کا قد کم ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چائلڈ اسپیشلسٹ سے رجوع کیا جائے اور وہ بہتر بتا سکیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی طریقہ ہے کہ جس سے بچے کی, اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بچے کی ہائٹ بڑھائی جا سکے, اور بچے کی ہائٹ کب تک بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, ہائٹ بڑھائی جا سکتی ہے اس طرح سے کہ اس کی نیوٹریشنل جو کمیاں ہیں اس کے خوراک میں وہ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. جس میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم. ٹھیک ہے. ہم رہتے ہیں, یہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہے وہ ہمیں آلدو سورج کی روشنی ہمیں مل رہی ہے جو کہ وائٹامن ڈی کے لیے ضروری ہے, لیکن جس طرح کے ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ کی جب اسکن کور ہو گئی, ڈھپ گئی, تو پھر سورج کی روشنی وہ وائٹامن ڈی بنانے والا کام نہیں کرے گی. تو اس میں یہ ہے کہ سپلیمنٹ دینا, اضافی خوراک دینا بہت ضروری ہے. ہیلدی, جس کو کہتے ہیں نا ہیلدی نیوٹریشن یا متوازن غذا, وہ وہیں سے ایک سمجھے کہ کانسیپٹ ہے. تو وہ آپ نے دور کرنا ضروری ہے, غذائی کمی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صبر کرنا. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ سارے ٹیسٹ کر دیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بڑھ جائے گا اس کا خط. بالکل صحیح. سو ڈاکٹر صاحبہ, از اٹ ٹرو ٹو سے, جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 22 سال کی عمر تک بچے کی جو اوسیفیکیشن ہے, ہائٹ بڑھ سکتی ہے, تو یہ بات صحیح ہے یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی ہائٹ بڑھنا رک گئی 21 سال میں, کسی کی 18 سال میں رک گئی؟ ایک جنرل اگر ہم ایوریج نکالیں تو 22 سال تک کہا جاتا ہے کہ ہائٹ بڑھ سکتی ہے بچے کی. یعنی ایسا نہ ہو کہ ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یار 17 سال میں 16 سال میں ہمارے بچے کا قد چھوٹا رہ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 سال تک کم از کم ان کو ویٹ کرنا چاہیے اور بچے کی ہائٹ بڑھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ایسا ہے؟ پارٹلی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اوسیفیکیشن سینٹر ان کو بولتے ہیں کہ ہماری بونس جو ہیں وہ ایک حد تک بڑھتی ہیں, پھر وہ فیوز ہو جاتی ہیں. وہ فیوز ہو گئے ان کے کنارے, اس کے بعد ہائٹ نہیں بڑھے گی. تو اس میں یہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وقت پہ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا, 22 سال تک ویٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں ایک گروتھ اسپرٹ بولتے ہیں, یعنی ایک دم سے ہائٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے میجورٹی اوسیفیکیشن سینٹر جو کہ ہڈیاں, جس کو میں نے کہا کہ جو لمبی ہڈیاں ہماری جسم کی, وہ فیوز ہو جاتی ہیں. وہ جب فیوز ہو گئی اس کے بعد پھر ہائٹ بڑھنا مشکل ہے. تو آئی تھنک کہ وہ مین ٹائم ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ سمجھیں کہ 10 سے لے کے 14 سال تک کی عمر میں ہے اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے, ڈاکٹر کو آپ نے دکھا دیا اور اس میں مسئلہ آ رہا ہے, تو آئی تھنک کہ وہ رائٹ ٹائم ہے. اس ٹائم پہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اکثر ایک یہ مسئلہ پرابلم رہتی ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں اتنی ساری ویکسینیشنز آ گئی ہیں, امیونائزیشنز آ گئی ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آتا, ہیپیٹائٹس بی کی بھی لگواؤ اور نمونیا کی بھی لگواؤ, ٹائیفائڈ کی بھی لگواؤ, پھر آپ کی ڈی پی ٹی کی بھی, تو وہ تو ہیں ہی گورنمنٹ کی مینڈیٹوری. تو آپ کے خیال میں کون سی ویکسینیشنز ہیں؟ ویسے تو بہت ساری ہیں اور سب کی ایک الگ امپورٹنس ہے, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن جو منیمم ریکمینڈڈ یا مینڈیٹوری یعنی لازمی یعنی واجب ویکسینیشنز ہیں, ان کو آپ کون کون سی اس میں انکلوڈ کریں گی آپ؟ دیکھیں, واجب ویکسینیشنز تو 9 ہیں میرا خیال ہے, میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں. جی ہاں, لیکن یہ جو آپ نے وجہ بتائی نا کہ پیرنٹس گھبراتے ہیں کہ اتنی ساری ہیں, اور ظاہر ہے کہ جاب سے ایک پیرنٹ کو چھٹی کرنا پڑے گی اور وہ جائے گا, یا مطلب اس کو ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے, بچے کو بخار چڑھ جاتا ہے, چیختے چلاتے ہیں بچے. بالکل. تو اس کی 2-3 وجوہات. ایک تو یہ کہ ہم ایجوکیٹ کریں, پیرنٹس کو بتائیں کہ بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جتنا امپورٹنٹ آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ ایونٹ اٹینڈ کرنا, کسی آپ کے بھائی بہن کی شادی ولیمہ اٹینڈ کرنا, اتنا ہی امپورٹنٹ آپ کے بچے کا ویکسین ہے, تاکہ اس کے لیے ٹائم نکالیں وہ. ٹھیک
ٹھیک ہے. اور دوسرے ایک جو بہت اس کی بیوٹی ہے, خوبصورتی ہے, جو ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن جس کو EPI بولتے ہیں, کہ اس میں ہم نے ایک ساتھ کئی جو ملٹیپل ویکسین ایک ہی اس میں وزٹ میں, تو ٹوٹل سمجھے کہ 5 وزٹ اگر آپ لگا لیں. پہلا وزٹ تو سمجھے کہ بچہ ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے جو فرسٹ ہے, اس کے بعد مزید 4 وزٹ آپ لگا کے آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں جو EPI خالی. اس کے علاوہ اضافی ویکسینز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر ہم ناموں کی بات کریں تو اس میں آپ کا ٹیوبرکلوسس ہے, TB ہے, اس کے علاوہ وہ ہیموفلس انفلوئنزا ہے, ڈفتیریا, ٹیٹنس, پرٹیوسس اور ہیپیٹائٹس B ابھی اس میں شامل ہے, نیوموکوکل ہے جو نمونیا سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے 4 وزٹس میں تو یہ ساری ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ 9 منتھ پہ میزلس کی ویکسین, تو ابھی خالی میزلس کی خسرہ کی نہیں آ رہی, وہ روبیلا کے ساتھ ہے جو اویلیبل ہے. ہاں, تو ابھی میزلس روبیلا جو لیٹسٹ جو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ 9 منتھس پہ. تو اتنی اگر لگوا لینا تو اس کو ہم بولتے ہیں کمپلیٹ ویکسینیشن تو ہوگی یہاں تک 9 منتھ تک. اس کے بعد پھر مزید اضافی ہیں کہ 15 منتھ پہ آپ دوبارہ لگوا سکتے ہیں. پھر ہیپیٹائٹس A کی بوسٹرز, پھر اس کے علاوہ اضافی میں ہیپیٹائٹس A ہے. آپ ویریسیلا کی جو چکن پاکس کی ویکسین ہے وہ لگا سکتے ہیں. جو بچے اسکول مڈل وہ پرائمری اسکول سے ایلیمنٹری میں یا مڈل میں جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کووڈ کی بھی ویکسین ہے. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن یہ اچھی چیز ہے, ہمیں انکریج کرنا چاہیے, منع نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. کچھ ایک آدھ چیزیں ہیں تو وہ آپ اپنے پیڈیاٹیشین کے ساتھ سمجھ لیں اس کو, تو وہ آسانی ہو جائے گی زندگی آسان. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی الارمنگ کالز اکثر آتی ہیں, اور آپ سے تو بینگ این ایمرجنسی آپ کو معلوم ہوتا ہوگا ہم سے زیادہ اس چیز کا. میرا بچہ گر گیا ہے, میرا بیبی گر گیا ہے, سر پہ چوٹ لگ گئی ہے اس کے, روئے جا رہا ہے, پورا دن خاموش نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ ہڈی میں چوٹ لگ گئی ہے, سیڑھیوں پہ کھیل رہا تھا, گر گیا. تو ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ کہ کیا لازماً فوراً ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے بچے کا ریگارڈلیس فال ہو جائے, یا پیرنٹس اپنے طور پہ اسیس کریں, ویٹ کریں, دیکھیں. مطلب اکثر پہ پیرنٹس کی یہی چیز پوچھی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ گر گیا کیا کریں اب. تو واٹ وڈ بی دا مور ریکمینڈڈ اپروچ کہ بھائی یہ اگر چیز ہے تو آپ لے کے جائیں, اور اگر یہ چیز ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ اس کے سوجن ہو رہی ہے, بخار چڑھ رہا ہے, بچہ رونا بند نہیں کر رہا, سو بچوں کے گرنے کے حوالے سے, چوٹ لگ جانے کے حوالے سے, ہڈی, سر, بیبیز بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے ٹوڈلر بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بچے بھی ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, کیونکہ میں نے اپنی پریکٹس میں انفارچونیٹلی کافی بچے دیکھے ہیں جو ایون اس طرح ان کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو اپنے نروس کو کنٹرول کرے. ظاہر بچہ گرتا ہے, انسان پریشان ہوتا ہے, تو آپ اس کو دیکھیں سمجھداری سے کہ اس کے اگر ہیڈ ٹراما ہے اور اس میں آپ کو سر پہ چوٹ لگی ہے تو اس کو بالکل اگنور نہیں کریں, اس جگہ ہاتھ لگا کے دیکھیں. اگر بچے کا سر پلپلا ہے, اس میں کچھ سوجن نظر آ رہی ہے جو بڑھ رہی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ لے جا کے کسی بھی ایمرجنسی میں اس کو پہلے چیک کروا دیں. دوسرے یہ کہ اگر گرنے کے بعد اور وہ سوجن کے ساتھ آپ کو لگے کہ بچہ الٹی کر رہا ہے یا غنودگی ہے, یا اس کا بیہیویئر, اس کا برتاؤ ڈفرینٹ لگ رہا ہے نارمل بیہیویئر سے, زیادہ سو رہا ہے یا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے اس کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے کہ ایک دفعہ جا کے اس کا چیک اپ کروا لیں. بالکل صحیح ہے. سو کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے, اور ہمیشہ جو ہے وہ مشورہ کر لیا جائے چائلڈ اسپیشلسٹ سے, یا ایمرجنسی میں دکھا دیا جائے اس بچے کو. سو اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ اکثر جو اب یہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, وہ یہ کہ بچوں کی کے دبلے ہونے کی ہم نے بات کر لی, بچوں کے قد چھوٹے ہونے کی ہم نے بات کر لی, لیکن ایک بہت بڑا جو آلموسٹ ایپیڈیمک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے, ٹکنگ ٹائم بام کی طرح, وہ یہ کہ بچے موٹے بہت ہو رہے ہیں. یعنی ان کی جو وزن ہوتا ہے وہ ان کے قد کے لحاظ سے, ان کے جنڈر کے لحاظ سے, ان کی ایج کے لحاظ سے بڑا ہوا ہوتا ہے. بلکہ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ صرف 30 کے بعد 40 کے بعد جو ہے وہ توندیں نکل رہی ہوتی ہیں. ہم بچوں کے پیٹ دیکھ رہے ہیں, ٹمی فیٹس بچوں کے ہو رہے ہیں. سو یہ کتنا کامن ہے, اور دوسری چیز اگر ایسا ہے, اور آف کورس ہے, تو ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وہی بات کہ کیا اسمارٹ فون کا یوزیج, سیڈنٹری لائف اسٹائل, گھر میں ویڈیو گیمس وغیرہ؟ ہاؤ وڈ یو کمنٹ آن دیٹ؟ اوبیسٹی جس کو ہم بولتے ہیں موٹاپا,
ان کی ایج کے حساب سے اور ان کی ہائٹ کے حساب سے 2 طرح سے دیکھ لیا ہم نے. ہمارے پاس گروتھ چارٹس ہوتے ہیں, پیڈیاٹریشین کے پاس لازمی ہوتے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا, یہ اوبیسٹی ہے, پیرنٹس کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں بھی اگین یہ بات ہے کہ یہ بیماری والا ہے یا یہ صرف جو ان کا لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے. بیماریاں بھی ہوتی ہیں بچوں کی, ہارمونل پرابلمس بچوں میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور اس کا جو خاص ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں, اور اگر بیماری کی وجہ سے تو وہ ایک الگ اس کا ہو جائے گا حساب کتاب کہ اس کی علاج کرانی ہے. دیکھیے اس میں کوشنز ہے, کچھ ہارمونز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں, اس کے علاوہ پیچوٹری سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, تھائرائڈ اگر کم ہو اس میں بھی وزن زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جینز ہوتے ہیں, لیپٹن, کچھ ہمارے اتنے کامن نہیں ہے لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں پیشنٹس, ان میں ایک خاص کوئی جین ہوتا ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے اس کو ماربڈ اوبیسٹی بچوں کو ہو جاتی ہے. لیکن یہ تھوڑا ریئر ہے, شکر اللہ کا کہ یہ چیزیں اتنی کامن نہیں ہیں. لیکن رول آؤٹ کرنا, ان کو دیکھنا ضروری ہے, نظر انداز نہیں. اس کے بعد جو زیادہ کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے ہمارا لائف اسٹائل. بچوں کا لائف اسٹائل کیا بن گیا ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہم روز گلی میں جا کے کھیلتے تھے شام میں, ٹھیک ہے نا, ایک بہت اچھی ہماری میموریز بھی بنتی تھیں, ہمارا کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوتا تھا اور ہم اسمارٹ رہتے تھے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایون بچیاں بھی, لڑکیاں بھی اس وقت کھو کھو کھیلا کرتی تھیں اور رسی کودتی تھیں اور بہت سارے چھپن چھپائی ایمپریس وغیرہ. سو یس بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. اب نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. بچہ صبح اسکول جاتے ہیں, آتے ہیں, آرام کر لیا, اس کے بعد تھوڑی دیر وہ اٹھے, شام میں اپنا وہ لیپ ٹاپ یا ڈیوائس لے کے بیٹھ گئے, رات میں کھانا کھایا, ہوم ورک کیا, مطلب نو ایکٹیویٹی. زیادہ سے زیادہ ویکینڈ پہ پیرنٹس نے چلو سیٹرڈے سنڈے کو کہیں چلے گئے, کلب چلے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو باقی 5 سے 6 دن ہے بچے کی کیا فزیکل ایکٹیویٹی ہے, آلموسٹ نیکسٹ ٹو زیرو. اسکول میں بھی زیادہ دھیان پڑھائی پہ, ہم تو کھیلتے کودتے تھے, ابھی وہ چیزیں اتنی نہیں رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا رول ہے. جنک فوڈ کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, اس کے کیسے آئل اس میں استعمال ہو رہا ہے آپ کو کچھ نہیں پتہ, آپ کون سا آئل کھا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ غذائی امبیلنس ہے, متوازن نہیں ہے, اور ایکٹیویٹی, یہ 2 مین چیز. لائف اسٹائل, طرز زندگی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اسی حوالے سے, اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ چل پھر نہیں رہے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس بھی کچھ بچے ہوتے ہیں, پیرنٹس خاص طور پہ مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ سوتا ہی نہیں ہے, بیٹھتا ہی نہیں ہے, ٹک کے کہیں پر بھی, ہر وقت اچھلتا کودتا رہتا ہے, چڑچڑا رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے, اگریسو رہتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ ایسا لگتا ہے ہر وقت اس پہ چارجر پہ لگا ہوا ہے بچہ. سو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ بینگ اے نیوٹریشنسٹ کہ ہائی شوگر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, زیادہ کیلوری, خراب والی کیلوریز جو ہیں وہ اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں. لیکن یہ ہائپر ایکٹیویٹی کیا کوئی بیماری ہے, یا یہ کسی بیماری کا سمٹم ہو سکتا ہے, یا یہ صرف لائف اسٹائل کی عکاسی کرتا ہے؟ بچے ہائپر ایکٹیو ہیں, بیٹھ نہیں رہے ٹک کر, بہت زیادہ ایگریسو ہیں, غصے میں ہیں, سو نہیں رہے ہیں, کیا نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاؤ وڈ یو کمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیے 1-2 چیزیں تو جو آپ نے بتائیں میں اس سے بالکل ایگری کروں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ بہت زیادہ میٹھا دے رہے ہیں بچے کو تو وہ اس کو ہائپر ایکٹیو کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. دوسرے نیند کی کمی. لیکن دیکھیں عام طور پہ جو بیماری والی ہائپر ایکٹیویٹی کی جو آپ نے بات کی نا, وہ جلدی ماں باپ کو جلدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, بچہ تھا نہیں ویسا. اور دوسری یہ کہ 1 سال 2 سال کا بچہ, 2 سال کے ایون بچوں میں آپ کو یہ چیز نمودار ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کی چلنے کا ٹائم آ گیا اور وہ بیٹھ نہیں رہا, لگتا ہے کہ موٹر سے چل رہا ہے. تو پیرنٹس اس میں الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہے مسئلہ. اور پہلے ہمارے جب زمانے میں شاید پیرنٹس اس کو اتنا میرا خیال ہے لفٹ نہیں کراتے تھے, لیکن ابھی ود سوشل میڈیا اور جو ہر وقت ڈفرینٹ معلومات کا بھرمار ہے, تو اس کی ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ ماؤں کو کم سے کم پتہ چلیے کہ ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ نے جانا ہے, دکھانا ہے کسی کو. تو اسی لیے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ADHD اور آٹزم اسپیکٹرم پہلے بھی ہوتے تھے کلاس میں, ہر کلاس میں 1-2 کمزور بچے ہوتے تھے جن کو تھپڑ مار کے سائڈ میں کر دیا جاتا تھا, اس ٹائم کا بتا رہی ہوں. ابھی ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں, ان کو لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس کا نیورو ڈیولپمنٹل اسسمنٹ کرائی جائے. اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ ہر سینٹر میں تقریباً موجود ہیں. تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے, اور اس کے اسپیشل اسسمنٹس ہوتی ہیں, اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے.
پیرنٹس کے انٹرویو ہوتے ہیں، اگر بچہ اسکول جا رہا ہے ٹیچر کے انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ADHD اگر ہے یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جس کو بولتے ہیں، جس میں آٹزم اور ADHD دونوں کے مکسڈ، ان کو الگ کرنا ویسے بھی ایک حد تک مشکل ہوتا ہے کبھی، تو ڈائگنوسس ہونا اور پھر اس کے علاج کے لیے جو بھی طریقہ کار ہیں وہ اسٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا ڈسکشن آپ سے چل رہا ہے اور اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی اجازت سے. اور تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اٹس اے پلیجر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں مزید انٹرسٹنگ عام اور اہم ترین ٹاپکس پہ ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. ان شاء اللہ ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.